ایران نے جو ان کے قریبی خطے کے ممالک تھے اس میں جو امریکی فیسلٹیز تھیں، بیسز تھیں، ان کے اوپر اور ان کے جو اکنامک انٹرسٹ ہے اس کے اوپر حملے کر کے بتایا کہ اکنامک اور تیل سب سے بڑی دنیا کے اندر ابھی بھی پاور ہے، اور اس پہ حملے کر کے پوری دنیا کی اکانومی خراب کی جا سکتی ہے، پوری دنیا کی اکانومی کی کیلکولیشن خراب کی جا سکتی ہے، اور آج کے دن تک بھی وہ ہو رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز بند کیا۔ اسٹریٹ آف ہارموز کی ایسی اہمیت ہے، ہم آئی آر کے اندر سنتے تھے، ہم پڑھتے تھے، اور وہ ساری ٹرمینالوجیز مجھے جب پڑھ رہا ہوں تو مجھے بڑا دلچسپ لگ رہا ہے پڑھنے میں، سننے میں، کہ یہ سب ہم نے پڑھ رکھا ہے اور اب جا کے یہ ساری چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں دنیا کے اندر۔ تو ویسے ہی ایک مزہ آ رہا ہے، جنگ اپنی طرف، افسوس اپنی طرف، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں۔ تو اب سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو گیا، امریکہ نے بولا کہ ہم کھلوائیں گے، نیول شپ بھیج دیں گے، ابراہم لنکن بھیج دیں گے، انشورنس کمپنیز کو گارنٹی دے رہے ہیں، لیکن کوئی بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ کی پاور، سپر پاور اسٹیٹس، تین سوال یہاں پر ہیں جو اب اس جنگ کے بعد ہونا ہے کہ یہ جنگ سے ایگزٹ کیسے ہونا ہے، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اور ایگزٹ کیسے ہو سکتا ہے، ممکنہ حملے کیا ہو سکتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے۔ دوسرا یہ کہ اس جنگ کے بعد امریکہ کا سپر پاور کا اسٹیٹس کیسے رہے گا۔ اس نے وینزویلا کے صدر کو اٹھایا، ایران پر حملہ کیا، کرتا تو رہا، لیکن ان دی اینڈ سپر پاور کا اسٹیٹس بعد میں برقرار رہے گا، کیونکہ خلیجی ممالک کی حفاظت نہیں کر سکا، اسٹریٹ آف ہارموز کو نہیں کھلوا سکا، جہاں سے تیل کی پیداوار ابھی تک، ایکسپورٹ ابھی تک رکی ہوئی ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے تو پھر خلیجی ممالک پیداوار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس جو ذخائر ہیں پیداوار کرنے کے وہ بھی بھر گئے نا۔ جب ایکسپورٹ ہی نہیں ہو رہا تو مال، ایک سادہ الفاظ میں بتائیں کہ پانی کا ٹینک ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اب وہ پانی کا ٹینک کی کیپیسٹی، موٹر بھری ہوئی ہے، پانی بھرا ہوا ہے، اب نیا پانی کیسے بھریں گے جب تک وہ پانی جائے گا نہیں؟ تو تیل آتا تھا، ریزرو ہوتا تھا، ایکسپورٹ کے لیے دوسرے ملکوں میں چلا جاتا تھا، پھر نیا تیل نکلتا تھا اور دوبارہ بھر دیا جاتا تھا۔ تو اب پانی کا ٹینک خالی نہیں ہو رہا تو پیداوار بھی رک گئی، ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے تو پیداوار رک گئی۔ تو اس وجہ سے ساری دنیا کی کیلکولیشن آگے پیچھے ہوئی پڑی ہے۔ اب صرف 3-4 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس مزے سے جو ہے پیٹرول کا جو ہے وہ اختیار ہے۔ ایک تو ایران خود ہے، ایک چائنا ہے، ایک رشیا ہے، اور ایک پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان رشیا اور چائنا کے ساتھ منسلک ہے تو اس کو کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے۔ باقی خلیجی ممالک میں پریشانی ہے ایکسپورٹ کی، یورپین ممالک میں پریشانی ہے ایکسپورٹ کی، اور جتنے بھی ریزرو ہیں ان کے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو یوز کریں۔ اب کتنے دن کے ریزرو ہیں وہ ان کی کیلکولیشن الگ خراب ہونی ہے، بھارت کی کیلکولیشن الگ خراب ہونی ہے، اس کو 1 مہینے کے لیے امریکہ نے بولا ہے کہ آپ تیل لے لیں۔ تو دنیا میں صرف 4-5 ممالک اس وقت ایسے ہیں جن کو کوئی خطرہ نہیں ہے تیل کا، اس میں سے ایک پاکستان ضرور ہے۔ پاکستان کو اتنا آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے برابر میں چین ہے، رشیا ہے، وہ ان کو کہیں نہ کہیں سے پورا تیل کر دیں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں مل رہی، نہ ایران کو نہ اسرائیل کو، نہ امریکہ کو نہ اسرائیل کو۔ امریکہ کچھ نہ کچھ کہہ کے نکل سکتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایران کی میزائل تباہ کر دیے، ان کی انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، ان کی فیسلٹیز تباہ کر دی، وہاں سے نکل جائے، لیکن اسرائیل کے لیے بہت برا ہونے والا ہے۔ اسرائیل اگر بغیر کچھ کیے نکل گیا تو کل کو اس کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ موجود ہے۔ کیا تھریٹ ہے کہ بھائی اب ایران تو کر سکتا ہے، ایران تو بیٹھ ہی نہیں رہا نا، وہ سب کو مار دیا، سب تباہ کر دیا، پھر بھی میزائل حملے ہو جاتے ہیں۔ کل رات میں جو میزائل حملے ہوئے وہ